بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو بندہ 10 رمضان جمعرات کے دن سورہ کوثر کو پڑھ لے گا، پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، پورا سال رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ پورے سال کے لیے سکون رزق دولت کا انتظام کرانا چاہتا ہے تو آج 10 رمضان جمعرات کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک بار سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، افطاری کے وقت پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ 10 رمضان جمعرات کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن جب کوئی بندہ کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے، جو لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ 10 رمضان جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل کر لینا۔ رمضان برکت والا مہینہ ہے، رمضان عظمت والا مہینہ ہے، رمضان رب کریم سے اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا مہینہ ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ہر گھر میں رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے، ہر گھر کا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان میں نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج 10 رمضان جمعرات کے دن میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وظیفے اور دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ کوئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کے مسائل، کئی سالوں کی پریشانیاں یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ آج تک جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ جب رب کریم سے مانگتے بیٹھتے ہو تو آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھو، ضد کر کے بیٹھو۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم پر جب بھی کبھی برا وقت آتا ہے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ پہلے تو ہم پورے زمانے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی، جب کہیں سے کوئی آسرا نہیں ملتا، تو پھر ہم جعلی پیروں فقیروں سے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جب جعلی پیر فقیر بھی ٹھکرا دیتے ہیں پھر رب کے دربار میں آ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، ایک وہ وقت ہے جب بندہ سارا سال مسجد میں جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے۔ ایک وہ وقت ہے کہ ہم رب کو منانے کے لیے رب سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے حج اور عمرہ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا کر رب کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اور ایک وقت آج ہے، آج رمضان کا مہینہ ہے، رب کریم آخری آسمان پر آتا ہے اور خود صدائیں لگاتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کر دوں؟ ہے کوئی بے حیا و مددگار؟ کوئی مجبور ہے، کوئی لاچار، کوئی بے بس؟ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 10 رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 10 رمضان جمعرات کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں صبح سحری کے وقت یا روزے کی حالت میں یا شام افطاری کے وقت سورہ کوثر بندہ پڑھتا ہے، فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ باوضو مسئلے پر بیٹھنا ہے، 10 رمضان جمعرات
کہ دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج میری جس بہن بھائی بیٹی بزرگ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، وہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ پوری ہو کر رہے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 10 رمضان جمعرات کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھیے گا۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی امیر ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا کریم کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا کریم رب کے کریم کا صفاتی نام ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریم کو ملا کر پڑھتا ہے، یا اللہ یا کریم پڑھتا ہے، تو رب کریم کی ذات ایسی نظر کرم فرماتی ہے کہ تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ یا اللہ یا کریموں سے رب کو پکارے گا، رب کی ذات ایک نظر کرم فرما دے تو ہم سب کی نسلیں بدل جائیں گی، ہم سب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یا اللہ یا کریموں کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا اللہ یا کریمو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ یا کریمو صرف 11 بار پڑھ کر دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ماہ رمضان میں سورہ کوثر پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے جان چھڑا لیتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بندش کا شکار ہے، آپ کے گھر میں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ کے کاروبار میں مسائل ہیں، آپ کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں، کسی بھی آزمائش کا شکار ہیں، کسی بھی مصیبت اور تنگ دستی میں مبتلا ہیں، تو 10 رمضان المبارک جمعرات کے دن سورہ کوثر کو پڑھنے والا پورے سال کے تمام مسائل سے جان چھڑا لیتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کے پورے سال کی رزق کا انتظام ہو جائے، بند کاروبار میں ترقی، نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جو اس وظیفے کی، اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب کیا ہے کہ مولا کریم میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھ کر رب کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے
تو نے رمضان کا مہینہ نوازا، مجھے اتنی مہلت دی کہ میں رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور رب کو رب کا شکر ادا کرنے والا اتنا پسند ہے کہ رب فرماتا ہے جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کے خزانوں کو بھر دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ رب کا شکر کرتا ہے میں اسے 70 گنا زیادہ دیتا ہوں، اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں خاص مقصد کو لے کر الحمدللہ یا ربی کو پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے میں راضی ہوں۔ فرشتوں جاؤ اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل کا غیب سے حل ہو جائے تو آپ آج ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے گناہوں کی سب سے پہلے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے رب کریم سے مانگیے گا، کیونکہ اب رب سے ضد کر کے اپنی حاجات پوری کرانے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ 10 رمضان جمعرات کے روزے کا یہ خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ لاپرواہی مت کرنا، یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ وقت سال میں ایک بار آتا ہے۔ بڑا مقدر والا ہے، بڑی قسمت والا ہے وہ بندہ جو 10 رمضان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کر دیں۔ پیارے حبیب کے صدقے مانگیے گا، رمضان کی عظمت کے صدقے مانگیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔